چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں یا ہم ان کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے ان کی شان گھٹتی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کا انتخاب کیا یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے تھا، اور ان کا تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا۔ ابھی وہ دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، ابھی وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں ان کی شان بیان کی۔ معلوم ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کے ابھی وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے۔ یہ کچھ الگ لوگ ہیں۔ پھر سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات بھی امام تھے، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی سید ولد آدم اور انبیاء کا پرچم لیے انہیں اپنی ماتحتی میں رکھنے والے ہیں کہ اسی پرچم کے نیچے، اسی جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت جو جنت کا دروازہ کھلوائے گی، جس کا ساتھ دینے کے لیے، ایسی شخصیت کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا نصرت کے اعتبار سے، تو صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ اہل ایمان جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، آپ کی نصرت کی، وہ صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، اس پر ایمان لائے، اور اس دین کی حفاظت اور اشاعت میں آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے شریک رہے، اور ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ ایسی شخصیات جن کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ امت میں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے افضل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس اطلاق میں ساری امت کے افراد بھی آتے ہیں انبیاء کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ان سے پہلے کیا ہے، اور انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کیا، اور قرآن کریم کی کئی آیات ان کی شان میں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں شیخ نے بیان کی ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کہ اس دین کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور اس دین کی تطبیق کمال درجے میں کرنے والے، اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی تھے، وہ صحابہ تھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں باطل عقائد سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، پہلے، اب نہیں، اب یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، نبوی تعلیم اور نبوی تربیت اور نبوی تزکیے کے نتیجے میں۔ معلوم ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، قیامت کے دن نہیں، دنیا ہی میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، وہ عام لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ بقیہ امت کو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کی پیروی کریں، والسابق، اور تعیین کے ساتھ کہا گیا تاکہ اس میں ابہام اور اجمال نہ رہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔
کتنی ساری باتیں ہیں، 4 باتیں تو کم سے کم نکلتی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت لے جانے والے، پہل سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار تعین کے ساتھ بتایا۔ صحابہ میں 2 طبقے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی اتباع کی۔ کیا انعام ہے ان کے لیے؟ صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے مہاجر بھی اور انصار بھی کوئی ایک طبقہ نہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے، مدینے میں رہ کر آنے والوں کی نصرت دینی اور دنیوی اعتبار سے کرنے والے، یہ دونوں طبقے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا ہی میں اللہ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یقینی ہے، رضا ان کی پیروی ہے۔ پہلی چیز بتائی اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ان کی پیروی کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو جنت ملے گی ان کی اتباع کرنے والوں کو۔ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ وقتی طور پر نہیں رہیں گے، ان کے لیے خلود کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ سوچیے، اللہ راضی، جنت ہمیشگی کی جنت، ہمیشہ کے لیے رضا، ہمیشہ کے لیے انعام اور نعمتیں، اور کامیاب اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں۔ جس کو کامیاب ہونا ہے اس کو صحابہ کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کی نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اب ایسے لوگوں کی نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو اچھے لوگ نہیں تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے اللہ ایسوں کو اسوہ بنائے بقیہ پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، جو اللہ ہی کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہو، اللہ کے نزدیک ٹھیک نہ ہو، صحیح نہ ہو، اچھے نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بقیہ امت کو کہا، ان کو حکم دیا، اور اپنی رضا، اپنا انعام اور جنت میں داخلہ اور جنت میں خلود اور کامیابی کا پروانہ ایسے لوگوں کے لیے دیا۔ تو یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ عام لوگ نہیں تھے، بظاہر عام لوگ تھے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا جو خصوصی مقام ہے وہ دوسروں کو نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور تھے۔ خیریت نسب کی بنیاد پر نبی کے ہاں نہیں ملتی ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دنیاوی صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں۔ خیریت کا معاملہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اخلاص و اتباع کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں، ان کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے، دوسرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو برے کہنے والے اچھے ہو سکتے ہیں کیا؟ سوچئے، جن کو اللہ نے اچھا کہا اور ان کی پیروی کا حکم دیا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت میں سب سے بہتر کہا اور بعد والوں سے ان کو ممتاز کیا، بلکہ یوں کہا کہ قیامت کے قریب امت جب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس وقت بھی نجات کے اعتبار سے میزان، پیمانہ، کرائٹیریا اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ما انا علیہ واصحابی، اپنے سے کاٹ کے الگ نہیں کیا، میں صحابہ نہیں، ایسا نہیں کہا، میں اور میرے صحابہ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ۔ معلوم ایک اس دور کے لیے نہیں تھے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ اگر حق اور باطل کی تمیز کرنا ہے تو تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کے صحیح فہم اور اس کی عملی تطبیق کے لیے تم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنا،
اور اس کو عملاً نافذ کرنا اپنی زندگی میں اور سماج میں، اس کے لیے معیار اور اس کے لیے مثال اور نمونہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ ان کو اگر برا کہا جائے، ان کی شان کو گھٹایا جائے، پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا، جیسا کہ آگے حدیث آئیں گی، اور ہمارا اس گفتگو میں یہی عنوان ہے، گستاخ صحابہ کا انجام۔ اللہ کے ہاں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا انجام ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف ادوار میں ہمارے جو اسلاف ہیں، علماء ہیں، قابل اعتماد چوٹی کے نام میں بڑی بڑی شخصیات ہیں، امت کیا مانتی آئی ہے صحابہ کے بارے میں۔ امت کے بڑے بڑے ائمہ کیا کہتے آئے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کی شان گھٹا سکتے ہیں، ان پر نقد کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اعتماد ختم کر سکتے ہیں، ان کے کردار پر، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر تنقید کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ مودودی صاحب جیسے کئیوں لوگ اس میں آئے کہ کوئی بھی شخصیت تنقید سے باہر کر نہیں ہے، ہاں ان کی شخصیت ہے، ان پر تنقید کرو تو آپ دیکھیے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ماننے والوں کی۔ کیا آپ تو بڑے فرقہ پرست ہو پہ تنقید کرتے ہو، لیکن آپ صحابہ پہ کر سکتے ہیں، وہ چلتا ہے، آپ پر نہیں کر سکتے۔ جب آپ پر تنقید کی جائے، مودودی صاحب پر یا ان جیسے جتنے بھی لوگ، کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اصولی بات کر رہا ہوں، ان پر تنقید کی جائے تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ بڑے تنگ نظر ہو، آپ ان کی خدمات کو بھی دیکھیے نا۔ لیکن یہی قاعدہ صحابہ کے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ ان کی خدمات اور آپ کی خدمات میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ آپ کے بارے میں تو ابھی رضا کا پروانہ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ آپ ان کے بارے میں اصول کیوں نہیں اپناتے کہ اگر کچھ بشری تقاضے سے لغزشیں کسی انسان سے ہو بھی گئی ہو تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ آپ اپنے بارے میں، آپ کے ماننے والوں کا قاعدہ یہ ہے، ان کی اتنی ساری خدماتیں دیکھیے، تفصیل لکھی اور کیا کچھ نہیں کیا، اور کچھ باتیں آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ بہت سنگین باتیں ہیں، چھوٹی نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ان کی ساری خدمات کو، قربانیوں کو، ان کے سارے اوصاف کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فضیلت والی حدیثوں کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو سب کو نظر انداز کر دیا جائے، اور کچھ باتوں کو لے کر اور اس کو بڑا چڑھا کر اور جھوٹی باتوں کو، جیسا کہ شیخ نے بھی اشارہ کیا، تاریخی روایات کو بنیاد بنایا جائے جن کا کوئی استناد نہیں ہے، اور پھر اس میں تھوڑا اپنی طرف سے بھی رنگ ملایا جائے۔ صاحب زبان اچھے کی برا، برے کو اچھا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ سننے والی پبلک ویسے بھی بھولی بھالی ہے، جیسے بنا کے بولو ویسے پی لیتی ہے، جو شربت پلاؤ پی لیتی ہے۔ پھر اس کو ایسے انداز میں لکھا جائے کہ لوگ پڑھنے والے، سننے والے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ ایسے کئیوں لوگ ہیں، صحابہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، وہ اعلیٰ لوگ تھے، اعلیٰ ترین لوگ تھے، اتنے اعلیٰ کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں ان کا ذکر کیا، ذالک مثلهم فی التوراۃ، اور پھر کہا وہ مثلهم فی الانجیل، اور اوصاف بیان کیے۔ اگر وہ سارا بیان کیا جائے بہت وقت نکل جائے گا۔ اجمالی بات اللہ نے ان کے بارے میں فرمائی، وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں اور قربانیاں دی ہوں، یا فتح مکہ کے بعد دین کے لیے خرچ کیا اور قربانیاں دی ہوں اور دین کے لیے خدمات انجام دی ہوں، ان سب کے لیے وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ الحسنہ کا ہے، جنت کا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ کی تفسیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحسنہ سے مراد جنت ہے، وزیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، رؤیت اللہ۔ ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب السنہ اور صحیح سند ہے اس کی۔ ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، لیکن صرف یہ وعدہ اتنا نہیں کہ بس جنت کا وعدہ ہے لیکن تنقید بھی کرو، نہیں۔ سلف کا موقف ہر زمانے میں رہا، صحابہ کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں۔ ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، لیکن
ایسا بھی نہیں مانتے کہ ان کی شخصیت پر تنقید کی جائے اور ان کا اعتماد ختم کیا جائے، ان کا اعتماد ختم کیا جائے۔ اس تعلق سے علماء کے اقوال اور احادیث وغیرہ آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بات معلوم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا من سب اصحابی، معاملہ کتنا سنگین، صحابہ کو برا کہنا، ان پر ایسے انداز میں کلام کرنا کہ ان کی شخصیت مجروح ہو جائے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ اس کو کتنا سنگین سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کسی برائی سے کسی کو منع کر دے، مت کرو ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف منع بھی کر دیں تو رکنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا